بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم نے پچھلی نشست میں دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریوں کے مشقی سوالات کیے تھے، آج باقی ماندہ کر لیتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 4 ہے بچوں، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ اور جملے۔ کیفیت: دہشت گردی ملک میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر کھوکھلا خوف و ہراس انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے مذموم مقاصد: اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دہشت گردوں کے مذموم مقاصد سے محفوظ رکھے۔ پوشیدہ: عمل کا دار و مدار نیت میں پوشیدہ ہے۔ پھر آگے کڑی نظر رکھنا: ہمیں اپنے ارد گرد مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ رضاکار قوم کے محافظ ہوتے ہیں۔ رنگ و نسل: دین اسلام رنگ و نسل کے امتیاز سے بالا تر ہے۔ پھر بیٹا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے کہ زلزلہ، سیلاب، طوفان باد و بارہ اور آتش فشانی وغیرہ قدرتی آفات کی چند اقسام ہیں۔ انٹرنیٹ اور ویڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ پر چلنے والی خبروں اور دی جانے والی ہدایات کو غور سے سنیں اور ان آفات کے اسباب اور ان سے بچاؤ کے طریقوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں اور پھر جماعت میں گفتگو کرتے ہوئے ساتھی طلباء کو ان سے آگاہ کریں۔ یہ آپ نے خود کرنے والا کام ہے، اپنے اساتذہ کرام کی زیر نگرانی، ان کی نگرانی میں۔ اور سوال نمبر 6 ہے کہ کسی سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا اس سبق کا خلاصہ بتانا ہوتا ہے۔ خلاصے میں سبق میں بیان کی گئی غیر ضروری باتیں شامل نہیں ہوتی اور یہ اصل تحریر کا تقریباً 1/3 ہوتا ہے۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریوں کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب بچوں ہم دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریوں کا خلاصہ اب ہم نے لکھتے ہیں دہشت گردی کیا ہے۔ اس حوالے سے بیشتر ماہرین کا اس تعریف پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ دہشت گردی ایک ایسا عمل ہے جس سے پرامن معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی معاشرے، ملک، شہر، گاؤں، قصبہ، گلی، محلہ، خاندان کے افراد یا کسی فرد میں خوف و ہراس اور دہشت گردی پھیلانے کا عمل دہشت گردی کہلاتا ہے۔ دہشت پھیلانے کا عمل دہشت گردی کہلاتا ہے۔ دہشت گردی انفرادی اور اجتماعی سطح پر پھیلائی جاتی ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستانی عوام کو جانی و مالی نقصان کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور جذباتی اضطراب سے گزرنا پڑتا ہے۔ موجودہ حالات میں دہشت گردی پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ شدت پسندی زبان، رنگ و نسل، علاقہ اور مذہبی مسلکی اختلافات سے جنم لیتی ہے۔ پھر آگے بچوں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تمام مذاہب کی بنیاد پیار، محبت اور انسانیت پر رکھی گئی ہے۔ سماجی ماہرین نے دہشت گردی کی درج ذیل 5 اقسام بتائی ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی ہے انفرادی دہشت گردی، اجتماعی دہشت گردی، پھر ریاستی دہشت گردی، معاشی دہشت گردی اور نظریاتی دہشت گردی۔ دہشت گردی جیسے بزدلانہ فعل سے لڑنے کی ذمہ داری محض ریاستی اداروں اور جوانوں پر عائد نہیں ہوتی، فوج کے جوانوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ عوام الناس کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک افراد کی سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ پھر نمبر 3 ہے کہ پرہجوم مقامات پر بلا وجہ جانے سے گریز کریں۔ پھر رضاکاروں کی ایسی ٹیمیں تشکیل دیں جو ہنگامی صورتحال پر قابو پا سکیں۔ پھر آگے ہے کہ بیجا خوف سے بچنے کے لیے افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات
اطلاعات پر کان نہ دھریں، یعنی ان پر کوئی غور نہ کریں اور ان کو ایسی باتوں کو سنی انسنی کر دیں۔ اب ہمارے ملک میں دہشت گردی پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بیشتر دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے اور کچھ کو جہنم واصل بھی کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف نہ صرف پولیس اور پیراملٹری فورسز نے کام کیا بلکہ عوام الناس نے بھی ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے نوجوان فوجیوں پر ناز ہے اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہم کو اس کا گہوارہ بنائیں اور ہم اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں اور کسی دشمن کو ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنے دیں۔ قواعد سیکھیں۔ اسم علم کا مطلب علامت یا نشان۔ قواعد میں اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہے جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم، قائد ملت، مادر ملت، حیدر کرار، خلیل اللہ، گڈو پپو گڑیا، ابن بطوطہ، الطاف حسین حالی، شمس العلماء اور پھر ام کلثوم وغیرہ۔ اہم اسم علم کی اقسام۔ اسم علم کی اقسام ہیں خطاب، لقب، کنیت، تخلص اور عرف۔ خطاب وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو اس کی خدمت، بہادری، قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ مثلاً علامہ اقبال سر کا خطاب دیا گیا، نذیر احمد دہلوی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اور پھر خطاب کی مثالوں میں قائد اعظم، شمس العلماء، خان بہادر، نشان حیدر و ہلال پاکستان شامل ہیں۔ آج کل خطاب کو اعزاز کہا جاتا ہے۔ لقب وہ خاص نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، لقب کہلاتا ہے۔ مثلاً کلیم اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، حیدر کرار، داتا گنج بخش اور صادق اور امین وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اور پھر آگے کنیت ہے، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے، کنیت کہلاتا ہے۔ مثلاً ابن مریم، ابن قاسم، ام لیلہ، ام کلثوم وغیرہ۔ عرف کسی شخص کا پیار، محبت، نفرت یا حقارت کی وجہ سے اس کے حقیقی نام کے علاوہ بلایا جائے تو اسے عرف کہتے ہیں۔ گڈو پپو گڑیا، ننا لنگڑا اور موٹا وغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی شخص کو برے نام سے نہ پکاریں اور نہ ہی کوئی ایسا نام رکھیں۔ پھر تخلص ہے وہ مختصر نام جسے شعراء اپنے اصل نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ مثلاً اقبال، فیض اور فراز وغیرہ۔ یہ شعر ملاحظہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اس میں غالب کہتا ہے کہ بچوں کہ دنیا میں بہت زیادہ سخنور کہ اپنی اردو ادب پر شاعری کرنے والے بہت گزرے ہوں گے، بہت سارے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور ہے، کہ انداز بیاں بہت اچھوتا ہے، بہت انوکھا ہے، بہت الگ ہے۔ اور یعنی اس شعر میں غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے اور انہوں نے اپنی سخنوری یعنی اپنے شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے گزرے ہیں، لیکن غالب کا انداز بیان اور ہے، بہت زیادہ اچھوتا ہے، انوکھا ہے۔ اس شعر میں اردو کے نامور شاعر اسد اللہ خان غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے۔ تخلص کی پہچان کے لیے لب یا دوئی کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یہ والی۔
اچھا، مندرجہ بالا تصورات کی روشنی میں دی گئی عبارت میں سے لقب، خطاب، کنیت اور کیا ہے زر اور عرف تلاش کریں. جیسے کہ قائد اعظم کیا ہے؟ خطاب ہے. قائد اعظم فاطمہ جناح کو پیار سے ڈاکٹر فاطی کہا کرتے تھے. فاطی کیا ہے؟ عرف ہے. انہیں ڈاکٹر سر علامہ سر کیا ہے؟ یہ بھی خطاب ہے. محمد اقبال کا تصور پاکستان بہت پسند آیا. وہ چاہتے تھے علامہ سر محمد سر کیا ہے؟ یہ بھی خطاب ہے. سر محمد اقبال کا تصور پاکستان بہت پسند آیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حضرت علی ابن ابی، یہ کیا ہے؟ کنیت ہے. ابن ابی کیا ہے؟ کنیت ہے. رحمت اللہ علیہ کی طرح علم و عمل ہر 2 میدانوں میں فتح کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں. آگے بچوں، سوال نمبر 8 ہے کہ درج ذیل میں سے کنیت، لقب اور تخلص کی نشاندہی کریں. مادر ملت کیا ہے؟ لقب ہے. اور مصطفی تخلص ہے. آتش بھی تخلص ہے. ابو سعید کنیت ہے. محسن پاکستان لقب ہے. ابن فخر یہ بھی کنیت ہے. درخواست لکھنا اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر یا کسی کام کی اجازت طلب کرنے کے لیے کسی مجاز افسر کے نام درخواست لکھی جاتی ہے. ذیل میں بڑے بھائی کی شادی کی شرکت کے لیے نمونے کی درخواست دی جا رہی ہے. بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول لاہور جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں. میرے بڑے بھائی کی شادی اگلے ہفتے ہونا پائی ہے. شادی کی تقریب میں کیا ہے؟ شمولیت اور ضروری انتظامات کے سلسلے میں مجھے 4 یوم از 18 تا 21 اگست کی رخصت درکار ہے. براہ منظور کر کے شکریہ کا موقع دیں. درخواست منظور کر کے یہ ہیں. پھر آگے العارض آپ کا تابع فرما الف ب ج جماعت ہفتم اور 14 اگست ادھر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 2023. اب ہم نے لکھنی ہے درخواست. کون سی لکھنی ہے؟ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام. بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست لکھیں. یہ آپ نے بہت دفعہ لکھ چکے ہو اور اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ درخواست لکھنی ہے کہ گورنمنٹ کیا بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول لاہور جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے آج گھر میں ضروری کہ مجھے کل رات سے سر میں درد اور اس کے ساتھ نزلہ زکام کے ساتھ بخار ہے اور جس کی وجہ سے میں آج اسکول حاضر نہیں ہو سکتی. مہربانی فرما کر آپ مجھے 4 یوم از کتنے، آج کیا ڈیٹ ہے؟ 27 تا 2 یوم 27 تا 28 کی رخصت عنایت فرمائیں یا درکار ہے. براہ منظور کر کے شکریہ کا موقع دیں. اور یہ سارا آپ نے لکھنا. پھر یہ سارا پیٹرن. اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا ہے. آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائبس کی مجھے بہت ضرورت ہے. اللہ حافظ.